أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سورہ آل عمران آیت نمبر 149 یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان اگر تطیعو کہا مانو گے اطاعت کرو گے طاع واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا یا کافروں کی یردوکم وہ پھیر دیں گے تم سب کو را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ہے اعلیٰ پر اعقابکم عین قاف با اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے تمہارے ایڑیوں کے فتنقلبوا پس تم پھر جاؤ گے قاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے خاسرین خسارے میں یا نقصان بل اللہ بلکہ اللہ مولاکم تمہارا مولا ہے تمہارا مددگار ہے واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے وہوا اور وہ خیر بہتر ہے خیر الناصرین مدد کرنے والا سنلقی لام قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے سین زبر سا ان قریب نلقی ہم ڈالیں گے فی میں قلوبی دلوں میں قلوب الذین ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا کفر الرعب روب ہیبت بیما بسبب اس کے جو اشرکو انہوں نے شریک ٹھہرایا شین را کاف اس کا روٹ ورڈ ہے باللہ ساتھ اللہ کے ما جو لم نہیں ینزل نازل کی اس نے بھی اس کی سلطانہ کوئی سند کوئی دلیل وَمَأْوَاهُمْ الف واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور ان سب کا ٹھکانہ ہم النار آگ ہے وَبِئْسَ با الف سین اس کا روٹ ورڈ ہے اور برا مسوا ٹھکانہ ہے سا واو یا مسوا کا روٹ ورڈ ہے ٹھکانہ ہے ظالمین ظالموں کا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صدقکم سچ کر چکا تم سے کم اللہ اللہ وعدہ اس کا وعدہ اذ جب تحسونہم حاسین سین اس کا روٹ ورڈ ہے تم قتل کر رہے تھے انہیں بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے اس کے اذن سے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم فا شین لام اس کا روٹ ورڈ ہے تم نے بزدلی دکھائی
فعل ہے یہ. وَتَنَازَعْتُمْ تنازع سے اور جھگڑا ڈالا تم نے. فی نون زا عین اس کا روٹ ورڈ ہے. فی میں فی الامری کام میں. وَعَصَيْتُمْ عین صاد یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور نافرمانی کی تم نے. من بعد بعد اس کے. ما جو اراکم را الف یا اس کا روٹ ورڈ ہے تم کو دکھا چکا. ما جو تحبون تم جس سے محبت رکھتے ہو پسند کرتے ہو. منکم تم سب میں سے. من یرید کوئی ہے جو چاہتا ہے. یریدو کا روٹ ورڈ ہے. را واو دال یہ فعل ہے اور اس کے معنی ہے چاہتا ہے. یرید الدنیا دنیا کو. ومنکم اور تم میں سے. من کوئی ہے. یریدو جو چاہتا ہے. یرید الاخرہ آخرت کو. ثم پھر. صرفکم فعل ہے. صاد را فا اس کا روٹ ورڈ ہے. اس نے پھیر دیا تمہیں. عنہم ان پر سے. لیبتلیکم با لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے. تاکہ آزمائے تمہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق. عفا معاف کر چکا. وہ معاف کر چکا. عنکم تم سب کو. واللہ اور اللہ. ذو فضل فضل والا ہے. علی المؤمنین مومنین پر. آیت نمبر 153. از جب. تسعدون صاد عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے. تم چڑھے چلے جاتے تھے. فعل ہے یہ. ولا اور نہ. تلوون تم مڑ کر دیکھتے تھے. لام واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے. علا پر. احدن کسی کو. والرسول اور رسول. یدعوکم وہ پکارتا ہے تم کو. فی میں اخراکم پیچھے تمہارے. فَأَصَابَكُمْ سا واو با اس کا روٹ ورڈ ہے. پس اس نے دیا تمہیں. غمن غم. بغم ساتھ غم کے. لِكَيْ لا تاکہ نہ. تحزنوا تم غم کیا کرو. علی پر. ما جو فاتکم فوت ہو جائے نکل جائے. فا واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے تم سے. ولا اور نہ. ما جو اصابکم پہنچے تمہیں. صاد واو با اس کا روٹ ورڈ ہے. واللہ اور اللہ. خبیر مسلسل خبر رکھنے والا ہے. بما ساتھ اس کے جو. تعملون تم عمل کرتے ہو. ثم پھر. انزلا نازل کیا. علیکم تم سب پر. من بعدی اس کے بعد. من بعد الغم غم کے. امانتن امن.
अलिफ मीम नून इसका रूट वर्ड है। नुआसन ऊंग। यग़शा गैन शीन वाव इसका रूट वर्ड है कि ढांक लिया उसको। तौइफतन के ढांक लिया इस मतलब इस ऊंग ने तौइफतन एक ग्रोह को मिनकुम तुम सब में से व तौइफतुन और एक ग्रोह। ये इसम है तौइफतुन त्वा वाव फा इसका रूट वर्ड है। कद तहकीक अहम्मत हम। हा मीम मीम इसका रूट वर्ड है। फिकर में डाला उन्हें। अनफुसुहुम उनके नफ्सों ने। यज़ुन्नूना ज़ानून नून इसका रूट वर्ड है। वो गुमान करते थे बिल्लाही अल्लाह पर गैरल हक़ी ना हक। ज़न्ना गुमान ज़न्नल जाहिलिया जहालत के जाहिलों जैसे। यकूलूना वो कहने लगे हल क्या लना हमारे लिए मिनल अमरी काम में शई कोई चीज, यानी हमारे हाथ में कुछ इख्तियार है। कुल कह दीजिए इन्ना बेशक इन्नल अमरा सब काम अमरा काम कुल्लहू सब के सब लिल्ला अल्लाह के हैं, यानी अल्लाह के हाथ में है। युख्फूना खाफा या इसका रूट वर्ड है। वो छुपाते हैं मख्फी से फी में अनफुसिहिम अपने जी में माँ जो ला नहीं युबदूना बा दाल वाओ इसका रूट वर्ड है। वो जाहिर करते लक आप सबके लिए। यकूलूना वो कहते हैं लऊ काना अगर है लना हमारे लिए अगर होता हमारे लिए मिनल अमरी काम में शई उन कुछ चीज माँ नहीं कुतिलना हम कत्ल किए जाते हम मारे जाते हा हुना इस जगह। कुल कह दीजिए लऊ अगर को तुम होते तुम फी में बुयूतिकुम तुम्हारे घरों में लबरजा अलबत्ता बाहर निकलते बाराजा इसका रूट वर्ड है। लबरजल्लज़ीना अलबत्ता बाहर निकलते वो लोग कुतिबा जिन पर लिख दिया गया था किताबत से अलैहिम उन सब पर अलैहिमुल कत्लु मारा जाना इला तरफ मज़ाजिहिम अपने पड़ाव पर। ज़ाद जीम आइन इसका रूट वर्ड है, यानी अपने सोने के मकामात में। व और लियबतलिया बा लाम वाओ और ताकि वो आके ताकि आजमाए यबतलियल्लाहु अल्लाह माँ जो फी में सुदूरिकुम तुम्हारे सीनों में है। वलियुमहिसा मीम हा स्वाद इसका रूट वर्ड है।
اور تاکہ خالص کر دے، تاکہ صاف کر دے، ماں جو فی میں قلوبکم تمہارے دل میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ اور اللہ علیم مسلسل جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے بھید۔ ان الذین بے شک وہ لوگ تولوا واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، جو لوگ پھر گئے منکم تم میں سے، یوم دن یوم التقل تقل جمعانی جس دن آمنے سامنے ہوئی جماعتیں یا فوجیں، لام قاف یا تقا کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے۔ انما بے شک انما استزلہم زا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بہکا دیا انہیں، تزلہم الشیطان شیطان نے، ببعضی بعض اس کے، ماں جو کسبو انہوں نے کمایا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عفا اللہ معاف کر چکا ہے اللہ عنہم ان سب کو۔ ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، حلیم مسلسل حلم والا، تحمل کرنے والا۔ جی اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو پھیر دیں گے الٹے پاؤں، پھر جاؤ گے تم نقصان میں، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے۔ اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہیبت، اس واسطے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اور اللہ تو سچ کر چکا ہے تم سے اپنا وعدہ جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی دکھائی، بزدلی دکھائی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تھا تمہاری پسند کی چیز۔ کوئی تم میں سے چاہتا ہے دنیا اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت، پھر تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزمائے، اور وہ تو تم کو معاف کر چکا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر۔ تم چڑھے چلے جاتے تھے اور پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے کسی کو، اور رسول پکارتا تھا تم کو تمہارے پیچھے سے، پھر پہنچا تم کو غم بدلے غم عوض میں غم کے، تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر جو ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر جو کچھ پیش آ جائے، اور اللہ کو خبر ہے تمہارے کام کی۔ پھر تم پر اتارا تنگی کے بعد امن کو، جو اونگ تھی کہ ڈھانک لیا اس اونگ نے بعضوں کو تم میں سے، اور بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جان کا خیال کرتے تھے، اپنی بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جان کا خیال کرتے تھے، اللہ پر جھوٹے خیال، جاہلوں جیسے کہتے تھے کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں، تو کہہ سب کام ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ اپنے جی میں چھپاتے تھے جو تجھ سے ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں
اگر کچھ کام ہوتا ہمارے ہاتھ میں تو ہم مارے نہ جاتے اس جگہ۔ تو کہہ دیجئے اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں البتہ باہر نکلتے جن پر لکھ دیا گیا تھا مارا جانا اپنے پڑاؤ پر، اور اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے جی میں ہے، اور صاف کرنا تھا اس کا جو تمہارے دل میں ہے، اور اللہ جانتا ہے دلوں کے بھید۔ جو لوگ تم میں سے ہٹ گئے پھر گئے جس دن لڑی دو فوجیں، سو ان کو بہکا دیا شیطان نے ان کے گناہ کی شامت سے، اور ان کو بخش چکا ہے اللہ۔ اللہ بخشنے والا تحمل کرنے والا ہے۔ جی اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھتے آ رہے ہیں یہاں پر غزوہ احد کے حوالے سے، تو اسی کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے۔ ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو اس کی تفسیر میں جیسا کہ ہم غزوہ احد کا پڑھ رہے تھے اس سے پچھلے کے رکوعوں میں، تو غزوہ احد میں مسلمانوں کی عارضی شکست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی جو افواج گرم ہونے پر جو منافقین تھے جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ کا پانسا پلٹ رہا ہے تو انہیں شرارت کا موقع مل گیا، اور وہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہ رہے تو ہم اپنا ہی دین کیوں نہ اختیار کر لیں جس سے سارے جھگڑے مٹ جائیں گے۔ اس سے منافقین کا مسلمانوں کا بدخواہ دشمن ہونا ظاہر ہے۔ تو ان آیتوں میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان دشمنوں کی بات پر کان نہ لگائیں اور ان کو اپنے کسی مشورے میں شریک نہ کریں، اور نہ ان کے کسی مشورے کا اتباع کریں۔ یعنی کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے
کہ کافروں کی اطاعت ہلاکت جو ہے وہ خسران کا نقصان کا باعث ہے، کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے، اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر اس میں ہمارے پاس یہ آگے یہ اس سے اگلی آیات میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع مسلمانوں کے مکمل خاتمے کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اس موقع پر اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، پھر انہیں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ اس حوالے سے ہمیں حدیث میں یہ ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب مستقل طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ مشرکوں کا شرک ہے، یعنی کہ شرک کرنے والوں کا دل دوسروں کی ہیبت سے لرزاں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ عقائد اعمال میں مبتلا ہے، دشمن دشمن ان سے مرعوب ہونے کے بجائے وہ دشمنوں سے مرعوب ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آیت نمبر 151 میں آ رہا ہے کہ غزوہ احد میں واضح برتری حاصل کرنے کے باوجود جو مشرکین تھے وہ واپس کیوں چلے گئے، خصوصاً ایسی صورتحال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ کے اوپر چڑھ کر پناہ لینی پڑی تھی۔ اس وقت خالد بن ولید بضد تھے کہ ہمیں مسلمانوں کا تعاقب کرنا چاہیے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے، لیکن ہوا یوں کہ اس وقت ابو سفیان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ لشکر کو لے کر وہاں سے چلے گئے، ورنہ مسلمانوں کے لیے اس وقت صورتحال واقعتاً بہت مخدوش ہو چکی تھی۔ تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ ڈالا ہوا رعب تھا۔ پھر اس کے بارے میں اس حوالے سے بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا کہ کسی راہ چلتے گاؤں والے سے کہہ دیا گیا ہے کہ ہم تجھے اتنا مال دیں گے تو مدینہ جا کر مسلمانوں کو ڈرا دو کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تو آپ نے ان کے تعاقب کے لیے مقام حمرۃ الاسد تک پہنچے، مگر وہ بھاگ چکے تھے۔ پھر ہمارے پاس اس سے اگلی جو آیت نمبر 152 ہے اس کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ نے تو تم سے تائید اور نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، جبکہ تم ان کو تہ تیغ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔
یعنی جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو زخ پہنچی تھی اس کی وجہ سے ان کے دل شدید زخمی تھے، اس ضمن میں یہ آیت اس ایک قول فیصل کے طور پر انداز میں آئی کہ دیکھو مسلمان، تم کوئی شکایت نہیں کر سکتے، ہم نے تم سے جو تائید اور نصرت کا جو وعدہ کیا تھا اس وہ پورا ہو چکا۔ جب تم انہیں ہماری حکم سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تمہیں مکمل فتح ہو چکی تھی، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے امر میں جھگڑا کیا۔ اب یہاں پر جو امر میں جھگڑا کیا اس حوالے سے ایک جو اہم چیز جو علماء نے کہی ہے وہ ڈسپلن، نظم کو ڈھیلا کرنا ہے، کیونکہ اسلامی جو مسلمانوں کی جو جماعت ہوتی ہے اس میں اطاعت کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی، اور اس میں اطاعت صرف ایک امیر ہی کی مقصود نہیں ہوتی بلکہ اوپر سے لے کر نیچے تک، سپہ سالار سے لے کر لوکل کمانڈر تک درجہ بدرجہ اطاعت کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ اب اگر ان کمانڈروں کے تحت لوگ ان کے احکام سے سرتابی کریں گے تو ایسی فوج کا کیا انجام ہوگا؟ یعنی پورا پورا ہر جماعت کے ہر رکن کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کی پابندی، ڈسپلن کی، اطاعت کی، چونکہ درے میں متعین تیر اندازوں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تو فرض ہی تھی، اس کے ساتھ اپنے مقرر کردہ امیر کمانڈر جو تھا اس کی بھی اطاعت فرض تھی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور یہاں پر یہ نکتہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ درہ چھوڑنے والے تیر اندازوں نے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ ان کے خیال کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم شکست کی صورت میں تھا کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں اور تم دیکھو کہ چیلے اور کوے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ تو چنانچہ جب فتح ہو گئی تو انہوں نے نیک نیتی سے یہ سمجھا کہ اب وہاں ان کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے جانتے بوجھتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے مقامی امیر جو ان کا لوکل کمانڈر تھا اس کے حکم کی بہرحال خلاف ورزی کی تھی۔ اور یہاں پر جو اس آیت میں عصیتم کا لفظ آ رہا ہے اس سے یہی حکم عدولی مراد، یعنی وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تو اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں بلکہ لوکل کمانڈر کی نافرمانی ہے، پھر وہ چیز دیکھ لی جسے تم محبت رکھتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، تو اس کے بارے میں بھی دو طرح کی رائے آتی ہیں۔ اکثر مفسرین نے اس سے مراد مال غنیمت لیا ہے کہ درے پر معمور حضرات مال غنیمت کی طلب میں اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے، لیکن اس کے بارے میں یہ رائے بھی آتی ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا قانون تو غزوہ بدر کے بعد سورہ انفال میں نازل ہو چکا تھا، اور اس قانون کی روح سے اگر کوئی شخص کچھ بھی جمع نہ کرتا تب بھی اسے اس کے حصے کا مال غنیمت ہی ملنا تھا۔
تو दूसरी राय मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून के बारे में जो आती है वो ये है कि इससे मुराद दरअसल फतह है, यानी कि एक और चीज जो तुम्हें बहुत पसंद है, अल्लाह की तरफ से मदद और करीबी फतह। अब इसमें ये बात समझना जरूरी है कि बंदा मोमिन को दुनिया में फतह और नुसरत तो महबूब तो होती है, लेकिन इसे अपना मकसूद नहीं बनाना चाहिए। यानी मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा जोई और अपने फर्ज की अदायगी। बाकी कामयाबी नाकामी के बारे में उसे यकीन रखना चाहिए कि उसका फैसला अल्लाह की मर्जी और उसके हुक्म के तहत होता है। अल्लाह कब फतह लाना चाहता है वो बेहतर जानता है। फिर इसमें आगे हमारे पास आता है, तुम में से वो भी हैं जो दुनिया चाहते हैं, यानी वो ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया में फतह नुसरत और कामयाबी हो जाए, हमारा बाल बोला हो जाए, बोल बाला हो जाए, हमारी हुकूमत हो जाए। और तुम में से वो भी हैं जो सिर्फ आखिरत के तालिब हैं। फिर अल्लाह ने तुम्हारा रुख फेर दिया उनकी तरफ से ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, यानी पहले वो भाग रहे थे, तुम उनका ताकुब कर रहे थे, अब मामला उल्टा हो गया। अब तुम पसपा हो गए और अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर जाए पनाह ढूंढने लगे। तुम्हारी ये पसपाई तुम्हारे लिए आजमाइश थी। और फिर वलक़द अफ़ाकुम, और अल्लाह तुम्हें माफ कर चुका, यानी इस दौरान में किसी से जो भी खता हुई अल्लाह ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ईमान वालों के हक में बहुत फजल वाला है। तो ये बात इसमें थोड़ी सी हम और इसको डिस्कस करते हैं कि जिन हजरात के मुतालिक तालिब दुनिया होने का जिक्र है, वो माल गनीमत जमा करने के इरादे से भी इसको ताबीर किया गया है। और तबई तौर पर भी उस वक्त माल गनीमत का ख्याल दिल में आना कुदरती सी बात है। लेकिन अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को के दिलों को पाक साफ देखना चाहते थे, कि उनके दिलों में माल का तसर्रुफ ही क्यों आए, दुनिया की लालच ही क्यों आए। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा ही उनका मकसद होना चाहिए। फिर इसके बाद जो हमारे पास आगे आयत नंबर 153 आती है, और याद करो जब तुम पहाड़ पर चढ़े चले जा रहे थे और किसी की तरफ मुड़कर भी ना देख रहे थे, और रसूल तुम्हें पुकार रहे थे तुम्हारे पीछे से। अब ग़ज़वा ओहद में खालिद बिन वलीद के अचानक हमले से एकदम भगदड़ मच गई थी। इस सूरत में बाद सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हिफाजती हिसार में ले लिया। उन्होंने अपने जिस्मों को ढाल बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, और बहुत से लोग उस वक्त अपनी जान बचाने की खातिर इधर उधर भाग रहे थे, और अल्लाह के रसूल उन्हें वापस पुकार रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद साथियों समेत मुसलमानों को पुकारते रहे, इलैया इबादल्लाही, इलैया इबादल्लाही, बंदो मेरी तरफ लौट आओ, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ लौट आओ।
یعنی اس وقت تمہاری کوتاہی کے بدلے میں تم پر غم دیا گیا۔ پہلے غم سے مراد مال غنیمت اور کفار پر فتح سے محرومی کا غم۔ دوسرے نمبر پر دوسرے غم سے مراد مسلمانوں کی شہادت، ان کے زخمی ہونے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پہنچنے کا غم۔ یعنی اس وقت دامن احد میں مسلمانوں کو پے در پے تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، اور اس میں کسی کو اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا کہ خود کو کیا زخم لگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو پے در پے رنج اور غم سے دوچار کر کے ان کی تکالیف میں ایک طرح سے تخفیف کی کیفیت پیدا کر دی۔ پھر اس سے اگلی آیت نمبر 154 میں آتا ہے، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا، یعنی وہ نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی۔ نیند جو ہے وہ انسان کے لیے اطمینان قلب کا مظہر ہوتی ہے۔ نیند کی حالت میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر عین حالت جنگ میں نیند کی کیفیت پیدا کر دی، جو اللہ کی رحمت خاص کا مظہر تھی۔ یہ مسلمانوں پر اللہ کا بڑا فضل تھا کہ مسلمانوں پر یہ اونگ مسلط کی گئی۔ یہ اونگ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں پر میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اسے پکڑتا پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جاتی۔ اور ایک گروہ وہ تھا جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ اب ایک اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق جہالت والے گمان کر رہے تھے، یعنی عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی تو راستے ہی سے واپس ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اگر مسلمانوں کی جماعت میں کچھ منافقین باقی رہ گئے تھے تو ان کا یہ حال تھا کہ اس وقت انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی کیفیت میں انہیں اونگ کیسے آتی؟ ان کا تو یہ حال تھا کہ ان کے دلوں میں وسوسے آ رہے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اللہ کی بات سچی ثابت نہیں ہوئی۔ اس طرح ان کے دل و دماغ میں خلاف حقیقت جاہلانہ گمان پیدا ہو رہے تھے۔ یعنی دو گروہ تھے، ایک گروہ تو تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی، اور دوسرا یہ منافقین کا گروہ تھا۔ غالباً اس کے بارے میں یہ رائے بھی آتی ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مشورہ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے کے اندر محصور رہ کر جنگ کی جائے۔ جب ان کے مشورے پر عمل نہ ہوا تو کہنے لگے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، یا ساری بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلے گی۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو جماعتی زندگی کے اندر بار بار سر اٹھاتا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، میری رائے کو اہمیت دی جائے، امیر کی رائے کیوں مانی جائے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے کہ کیا نہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے،
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے، لیکن ان کے دل میں کیا ہے اب اللہ کھول کر بتا رہا ہے کہ یہ اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، یعنی اگر ہماری رائے مانی جاتی، ہمارے مشورے پر عمل ہوتا تو ہمارے اتنے لوگ یہاں قتل نہ ہوتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں بھی ہوتے، تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر تھا تو وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، یعنی اللہ کی مشیت میں جن کے لیے طے تھا کہ انہیں شہادت کی خلعت پہنائی جائے گی، وہ خود بخود اپنے گھروں سے نکل آتے اور کشاں کشاں ان جگہوں پر پہنچ جاتے جہاں انہیں شہادت نصیب ہونی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، تمہاری تدبیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس میں احد کے دوران جو مصائب پیش آئے اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ مصائب سزا نہیں تھے بلکہ آزمائش تھے، اور جو لغزش بعض صحابہ کرام سے ہوئی وہ معاف کر دی گئی، یعنی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا استاد اپنے شاگرد کو کچھ سزا دیتا ہے تو اس کا وہ سزا نہیں ہوتی بلکہ در حقیقت تربیت اور اصلاح کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو اسی سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو آگے آیت نمبر 155 آتی ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، اس میں ایسے مخلص حضرات کا تذکرہ ہے جو اچانک حملے کے بعد جنگ کی شدت سے گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر پیٹھ پھیر گئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ کوہ احد پر چڑھ گئے تھے، کچھ اس سے ذرا آگے بڑھ کر میدان ہی سے چلے گئے تھے، ان میں کچھ کبائر صحابہ کا بھی نام آتا ہے، اور دراصل یہ بھگدڑ مچ جانے کے بعد ایسی اضطراری کیفیت تھی کہ اس میں کسی بھی ضعف اور کمزوری کا اظہار ہونا قدرتی بات تھی۔ تو چھوٹی موٹی تقصیر یا کوتاہی کا ہونا مخلص مسلمان سے بھی ممکن ہے، ایسا معاملہ ہر کسی کو پیش آ سکتا ہے کیونکہ معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں۔ بہرحال انسانی کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ کسی وقت اڑنگا لگا کر کسی شخص کو پھسلا دے، خواہ وہ کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی صاحب رتبہ ہو۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے آگے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے، یعنی حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو محبوبیت کا وہ مقام حاصل ہے کہ بڑی خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود ان کے ساتھ معاملہ عفو اور درگزر کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے حضرت عثمان غنی اور بعض صحابہ کرام پر
غزوہ احد کے اسی واقعے کا ذکر کر کے تعان کیا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جس چیز کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے اس پر تعان کرنے کا کسی کو کیا حق ہے۔ یہ چیز صحیح بخاری میں آتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ صحابہ کا ذکر بغیر خیر اور بھلائی کے نہ کریں، اور ان پر طعن اور اعتراض سے باز رہنا واجب ہے۔ یعنی بعض گمراہ فرقے اس بات کو چھالتے ہوئے صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان کر چکا ہے۔ چنانچہ ان الفاظ کی موجودگی میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس حوالے سے کسی صحابی پر زبان طعن دراز کرے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی اعمال صالحہ سے برے اعمال کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے اعمال صالحہ کے برابر کسی دوسرے کے اعمال نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کے جتنے وہ مستحق ہیں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی کو یہ حق نہیں کہ ان کے اعمال پر مواخذہ کرے یا کسی طرح کا اعتراض کرے۔ اور نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا ہے اور ہموار ہوتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بردبار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔